یہ مراقبے، یہ ذکر اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ اندر انرجی تیار ہونے لگے، تاکہ اچھے کو اچھا اور برا کو برا سمجھنے کی تمیز پیدا ہونے لگے، اور اس کے بعد اس کا علاج معلوم کریں، مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کریں، مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کریں، حلال کھائیں، حلال پئیں، حلال پہنیں، حلال اوڑھیں، جی، اور اس طرح سے اپنی اصلاح کو تلاش کرنا شروع کریں، اس طرح سے اپنی تربیت کا کام شروع کریں، اور اپنے شیخ کو پوری پوری بات سنائیں۔ بس اب تو آتے ہیں کہ جی حضرت میں ادھر تو ذکر کر رہا ہوں اور ادھر بھی اب کچھ کچھ محسوس ہو رہا ہے، اب ادھر کر رہا ہوں ادھر بھی کچھ درد ہو رہا ہے، کیا تماشے ہیں بھائی؟ اپنے بزرگوں کو تماشا مت بناؤ، اپنے مشائخ کو تماشا مت بناؤ۔ مشائخ جس درد کے ساتھ آپ کے سامنے واض و نصیحت کرتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، ان کی بات کو سمجھو، ان کے منشے کو سمجھو۔ ذکر، جی ذکر یہ ایسا ہی ہے جیسا قاعدہ بغدادی، قاعدہ نورانی۔ اب کوئی آدمی قاعدہ پڑھے تو قاعدہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد آگے سبق شروع کرنا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں قاعدہ ہی پڑھوں گا، اس میں بہت فائدہ ہے، میں تو قاعدے میں ہی رہوں گا، مجھے آگے بڑھنا ہی نہیں، اسی میں میرا بہت فائدہ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قاعدے کے آگے پھر عبارتیں ہیں، پھر آگے آگے بڑے بڑے جی مناصب ہیں، ان کو سر کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ ہم پہلے اسٹاپ کو، پہلی منزل کو ہم منزل سمجھ بیٹھے، پہلے پڑاؤ کو ہم منزل سمجھ بیٹھے، راہ کے پہلے پڑاؤ کو ہم منزل سمجھ بیٹھے، یہ تو کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ آگے بڑھیں۔ جماعتوں میں جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں اور 4 یا 5 دعا سیکھ کر آتے ہیں، پھر 3 دن جاتے ہیں اور پھر انہی دعاؤں پر رہتے ہیں، پھر 3 دن جاتے ہیں، پھر انہی دعاؤں پر رہتے ہیں، پھر چلہ لگاتے ہیں، ان دعاؤں سے آگے نہیں بڑھتے۔ حالانکہ ہر مرتبہ جانے پر ہمارے سفر میں ترقی ہونی چاہیے، ہماری روحانیت میں، ہمارے علم و عمل میں ترقی ہونی چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے، لیکن ہم تو بس وہی ٹکے ہوئے۔